اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله۔ سب بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ روى الامام المسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی مکرم اور محترم علماء کرام، اساتین علم و فضل، طلبہ کرام، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے دو باتیں شارٹ میں بتا دوں کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم، بولے ایک بہت بڑے یہودی عالم، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے؟ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے کہ زمین پر اچھی جگہ کون سی ہے، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا کہ زمین میں اچھی جگہ کون سی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ہوا۔ جب آنا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا کہ زمین میں بولو اچھی جگہ کون سی؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے بھی نہیں معلوم، میں اللہ کو پوچھ کر آؤں گا۔ بولو سبحان اللہ، میں اللہ جل جلالہ کو پوچھ کر آؤں گا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں گئے، پوچھا، جواب لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا پیارا سوال لے کر آپ نے مجھے بھیجا کہ زمین میں اچھی جگہ کون سی ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں یہ سوال پوچھ رہا تھا، اللہ مجھے قریب کر رہا، قریب کر رہا، قریب کر رہا، قریب کر رہا، اتنا اللہ نے مجھے قریب کیا کہ جبرائیل فرماتے آج تک میں اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوا۔ اور وہ جواب لے کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جواب تو لے کر آئے، زمین میں اچھی جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا، ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، قیامت تک آنے والوں زمین کا وہ ٹکڑا سب سے بہتر ہے جہاں اللہ کا گھر بن گیا ہو۔ ہمارے یہاں اتھڑا میں جتنی زمینیں ہیں اچھی ہیں، کھیت کی زمینیں، بلڈنگ کی زمینیں، عمارت کی زمینیں، اسکول کی زمینیں، کالج کی زمینیں، سب اچھی ہے، مگر سب سے اچھی زمین وہ ہے جس پر اللہ نے اس وقت ہم کو بٹھایا ہے۔ ہاں فیصلہ ہو گیا، سب سے اچھی زمین جہاں مسجد ہو،
اور سب سے بری زمین جہاں بازار لگا ہوا ہو. تو آج سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ مکان بھی بہت پیارا ہے اور مکین بھی بہت پیارے ہیں. یعنی زمین بھی بہت پیاری ہے اور زمین میں رہنے والے اس وقت جو طلبہ کرام مہمانان رسول وہ بھی بہت پیارے ہیں. اللہ اس گھر کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور دوسری بات ہے کہ جمعہ کے دن الحمدللہ میں بچوں سے نہیں کہوں گا، علماء سے نہیں کہوں گا، وہ تو بیچارے پابند ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری یہاں لوگ آئے ہیں کہ جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرے کہ غسل کرے. بولو نمبر 1 کیا کرنا؟ غسل کرنا. نمبر دو خوشبو لگانا. بولو خوشبو. اور نمبر 3 مسجد میں آتے وقت کسی کو نہیں ستانا. بولو مسجد میں آتے وقت کسی کو نہیں ستانا. اور جب امام خطبہ اور نماز دے خاموشی سے خطبہ سننا، فرض پڑھنا، سنتیں پڑھنا اور اس کے بعد مسجد سے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی غسل کرے، خوشبو لگائے، کسی کو تکلیف نہ دے اور امام صاحب کا خطبہ بھی سنے، نماز بھی پڑھے اور سنت و نوافل بھی ادا کرے. جب وہ جائے گا آنے والے پورے ہفتے کے گناہ آج ہی معاف کر دے گا. تو میرے پیارو اتنی بڑی فضیلت میں ہم سب جمع ہے تو جو آپ کو باتیں بتائی جائے گی سب سنیں گے نا انشاءاللہ، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، بولو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دن اچھے ہو جائے. بولو ہمارے دن اچھے ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی حالات نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ بولو ہم کیا کرے کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ جیسے ہمارے بچے بھی سوچتے ہوں گے میں جلدی سے حافظ بن جاؤں. بولو سبحان اللہ. میں جلدی سے عالم بن جاؤں، میں قاری بن جاؤں، میں مقری بن جاؤں، میں ایک بہت بڑا عالم بن جاؤں. سب سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں سکون، میری بیوی کے معاملے میں سکون، بچوں کے معاملے میں سکون. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے پیارو؟ 14ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ یہ کر لے میرا بندہ کر لے. اور اللہ نے جواب بھی دیا میرا بندہ کر لے، سمجھ لینا دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا، آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا. یہ 14ویں پارے میں آیت ہے، جو حافظ قرآن میرے ساتھ میں پڑھیں گے، میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آنے والا کوئی مرد یا عورت، پہلے تو ایمان ہے ماشاءاللہ، بولو لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 من عمل صالحا من ذکر او انثى. اللہ فرماتے قیامت تک آنے والا مرد یا عورت اچھا عمل کرے. اور اچھے عمل کے بارے میں سارے مفسرین کہتے ہیں اچھا عمل کا مطلب زندگی گزرے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے. علماء کرام جانتے ہوں گے جو ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے. اللہ کیا فرماتے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، عربی گرامر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ضرور اتنی اچھی زندگی دوں گا، ساری دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. اس لیے میرے پیارو سب سے بڑا مدعا ہے میں ہوں آپ ہے، زندگی گزاریں گے. بولو آقا محمد رسول اللہ. تیار ہو آپ سب لوگ؟ میرے بچے آپ لوگ بھی تیار ہو نا؟ ہم مدرسے میں آتے ہیں الحمدللہ، مدرسے میں آتے ہیں 5 سال 10 سال، کوئی 12 سال، حافظ، قاری، عالم، مفتی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں. لیکن جب یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہیں اندازہ ہوتا ہے علوم نبوت مل گیا ہے مگر نور نبوت نہیں ملا ہے. نور نبوت ملے گا جب ہم ہمارے نبی سے محبت کریں گے اور ان کے طریقے پر عمل کریں گے. اور جیسے کل رات کو بھی کہا اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ایک مرتبہ ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ.
ہاں ہمارے نبی محمد رسول اللہ، وہ گھڑی چلتی نہیں ہے، اچھا ہوا دیکھا، ورنہ چلتا ہی رہتا میں، وہ نہیں چلتی اور میں چلتا رہتا، کیونکہ میں نے پہلے یہ گھڑی کو وہ گھڑی کو دیکھا تو بالکل برابر تھی، اب دیکھا تو یہ بڑھ رہی ہے وہ رک رہی ہے۔ خیر میرے پیارو، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سفر پر جا رہے، سفر پر جا رہے، ساتھ میں حضرت عمر، بولو ساتھ میں کون؟ بہت بہت پیارا واقعہ، حضرت عمر بھی ساتھ میں۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہے، حضرت عمر ساتھ میں ہے، اور کہیں کام سے جانا ہے، تو ہمارے نبی کا اونٹ مبارک اس طرح چلے جا رہا، چلے جا رہا، چلے جا رہا۔ اچھا سامنے سے ایک اور اونٹ آ رہا ہے جس پر کوئی دیہاتی سمجھتے ہو نا، وہ زمانے کا ویلیجر، گاؤں کا رہنے والا، بدو عربی، وہ بڑا بڑا پگڑ، میلا میلا کپڑا، میلا میلا جانور۔ اچھا وہ دیہاتی اس طرف جا رہے، برابر سمجھنا، دیہاتی کا اونٹ اس طرف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ مبارک اس طرف جا رہا۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، وہ دیہاتی پر نظر پڑی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر عمر انظر الی ذالک الرجل، ہمارے نبی نے فرمایا عمر عمر دیکھو 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 وہ جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو میں نے بہت پہلے دیکھ لیا، وہ جا رہے تھے میں نے دیکھ لیا، اور اللہ کے رسول شکل صورت سے پتہ چلتا ہے دیہاتی ہے، عربی ہے، بدو ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، اس کے کپڑے اس کا جانور بتاتا ہے کہ علم کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر چلو نا ایمان کی دعوت دے، کس کی دعوت دے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ تو حضرت عمر نے کہا نا میرے نبی، ہم اپنے کام میں جا رہے ہیں، اپنا کام پورا کرے، اس کے منہ نہ لگے، وہ دیہاتی کے منہ نہ لگے، کیونکہ آپ ان کو دعوت دو گے نا، وہ مارنے کی بات کرے گا اور جھگڑا کرنے کی بات کرے گا، گالیاں دے گا، اور اس زمانے میں دیہاتی لوگ چہرے پر تھوکتے بہت تھے، وہ ہمارے چہرے پر تھوکے گا، اس کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان پڑھ ہے، لکھے پڑھے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سمجھایا اللہ کے رسول ہم جو کام کے لیے جا رہے وہ کام کرے۔ میرے پیارو ہمارے نبی ٹھہر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عمر تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا امتی نظر آیا۔ تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں دیہاتی نظر آیا، ایک جنگل کا رہنے والا نظر آیا، کاش عمر تم نے میری آنکھوں سے دیکھا، میرا امتی نظر آیا۔ اور ہمارے نبی رو کر کہنے لگے یہ مصطفیٰ سب برداشت کرے مگر امتی جہنم میں جائے اس کو برداشت نہ کرے۔ تو ہمارے نبی نے پھر فرمایا عمر کوئی ٹینشن نہیں، آپ کھڑے رہو، میں اکیلا جاتا ہوں، میں جا کر دعوت دوں گا نا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے آپ کے جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر نہیں، میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ چلو وہاں گئے۔ اچھا اس زمانے میں دستور تھا اگر کوئی اونٹ پڑ جاتا ہو آپ جا کے اس کے اونٹ کی رسی کو پکڑو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے آگے گئے، اور عربی زبان میں رسی کو زمام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زمام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمام کو پکڑا، جیسے زمام کو پکڑا وہ تو دیہاتی اونٹ پر بیٹھے تھے، کہنے لگے کیا ہوا، کچھ کام ہے، کھانا پینا، کیا پرابلم ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، میں محمد ہوں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن پاک مجھ پر نازل ہوا ہے، بس یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا، لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بحث مباحثہ کرنے لگا، پھر وہ دیہاتی اپنی اصلی بات پر آ گیا، کہا تم محمد ہو نا؟ ہمارے نبی نے کہا پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتا ہوں مگر تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا ہے۔ اب بات بڑھنے لگی، گالی گلوچ والا معاملہ، ہمارے نبی خاموشی کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، وہ گالی بھی دیوے۔ اور اس نے کیا جملہ کہا معلوم؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ اچھا ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے، یعنی ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے، اگر تلوار ہوتی لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آج معاملہ ہی ختم کر دیتا۔ یہ سب کون سن رہے تھے؟ حضرت عمر تو بڑے جلال رعب دبدبے والے، وہ سیدھے ہمارے نبی کے پاس آئے، کہا اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے۔
یعنی آپ کہے تو اس کا کام یہیں پہ تمام کر دے، قربان جاؤ۔ ہم ہوتے نا کہتے ہاں میرے کو بہت گالی دیا، میرے کو بہت مارا، ہاں میرے چہرے پہ تھوکنے کو تیار ہو گیا، عمر مارو۔ ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر، عمر اپنی جگہ سے آگے مت بڑھنا۔ پھر ہمارے نبی نے دعوت دینا شروع کی تو وہ دیہاتی سیدھے اونٹ سے نیچے، بولو اونٹ سے نیچے، اور اس کے اونٹ پر اتنا بڑا ٹھیلا تھا، گندا گندا میلا کچیلا ٹھیلا تھا، وہ ٹھیلے کو لے کے زمین پہ پٹک دیا، کہا آپ نبی ہے، آپ نبی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کب سے کہہ رہا ہوں میں نبی، میں پیغمبر، میں رسول۔ تو کہا یہ جو ٹھیلا ہے اس میں مرا ہوا جانور ہے، بولو اس میں مرا ہوا جانور ہے، میں خود شکار کر کے آیا ہوں، مرا ہوا جانور ہے، ہم جنگل والے یہ جانور کو کھاتے ہیں۔ اگر تم نبی ہو زندہ کرو اس کو، زندہ کرو، کس کو؟ مرے ہوئے جانور کو۔ تو حضرت عمر پھر آ گیا ہے، کہنے لگے سن، میرے نبی دنیا میں مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے، اسلام امن چین سکون کا پیغام لے کر آئے، میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد ایمان، بولو اسلام امن چین سکون۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی وہ نبی دنیا میں آئے، حق کا پیغام لے کر آئے، ایمان اور اسلام کا پیغام لے کر آئے، امن چین سکون کا پیغام لے کر آئے۔ تو حضرت عمر کی بات اپنی جگہ پر بالکل فائنل تھی کہ میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے، تمہیں ایمان لانا ہو تو لاؤ، باقی ہم یہاں سے۔ ہمارے نبی پھر کہتے ہیں مہلن یا عمر، عمر اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ان کو پوچھتے کیا کہا تم نے؟ کہا یہ ٹھیلا اس میں کون ہے؟ مرا ہوا جانور، زندہ کرو۔ ہمارے نبی پر قربان جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ بھی ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور صرف زندہ نہیں ہوگا، ہم آپس میں باتیں بھی کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا، حضرت عمر کا بدن کانپنے لگا، وہ دیہاتی کا بدن کانپنے لگا، کیا آپ زندہ کریں گے؟ بس سب لوگ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، وہ ٹھیلے کی طرف ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ میرے پیاروں عقل حیران ہوگی، وہ ٹھیلا پھڑ پھڑانے لگا، کھل گیا، اور جب جانور اندر سے نکلا اس کے بدن پر خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا تھا، بالکل صاف ستھرا کلین، کوئی خون کا دھبا نہیں۔ حالانکہ شکار کر کے آئے تو خون سے لت پت ہوئے، ٹھیلا اتنا خراب نظر آتا تھا، ٹھیلا پھڑ پھڑانے لگا، اندر سے جانور پھڑ پھڑاتا ہوا نکلا۔ اب حضرت عمر اور بولو کون، اور دیہاتی کہنے لگے کچھ عجب ہو گیا، یہ تو زندہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا وعدہ تھا صرف زندہ نہیں ہوگا، مجھ سے بات بھی تو کرے گا۔ تو کہا آپ سے جانور، اور میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ جانور نے جو بات کہی آج اس بات کو تھام لو، اللہ ہم کو جنت عطا کر دے گا۔ کیا بات کہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے کہا 2 سوال پوچھوں گا، پورا مجمع بولے کتنے سوال پوچھوں گا؟ 2۔ پہلا سوال من اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ پہلا سوال پوچھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جانور کو جو اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ ہمارے نبی نے پوچھا من اللہ، اللہ کون ہے؟ سننا ہاں، وہ جانور نے جو جواب دیا، میرے پیارے بچوں یہ جواب یاد کر لو۔ کیوں یاد کر لو معلوم؟ کبھی اکیلے بیٹھے میں بھی وہ جواب کو دہراتا رہتا ہوں، اتنا پیارا جواب، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جانور نہیں بول رہا تھا، اللہ بلوا رہے تھے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ من اللہ، اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ
وفی النار عذابہ. وہ جانور نے جواب دیا اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بول دینا. اللہ وہ ہے جس کا عرش بولو آسمانوں پر ہے. اللہ وہ ہے جس کا سارا کنٹرول زمینوں پر ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو جنت میں رحمت ہی رحمت بچھا دیتا ہے. اور اللہ وہ اللہ ہے جو جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے. یہ جواب کس نے دیا؟ آج تک ہم نے کبھی یہ جواب سوچا؟ ہاں ہم کو اتنا معلوم اللہ کھلاتا ہے، اپنے پیٹ کی فکر. اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پہناتا. کبھی ہم نے کوئی گردن جھکا کے یہ سوچا ہو اللہ تیرا عرش آسمانوں پر ہے، کیا آسمان اور کیا تیرا عرش ہوگا. اللہ ساتوں زمینوں پر تیرا کنٹرول ہے، جب چاہتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے. اللہ تو اتنا پاور والا کہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں تو نے راستے بنا دیے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے اللہ تو نے سمندر میں راستے بنا دیے. اور اللہ تو اتنا پیارا ایک بار جنت میں جائے تو رحمت ہی رحمت آئے، اور اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے تو شعلے ہی شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے. یہ جانور نے جواب دیا. اب حضرت عمر بھی، وہ دیہاتی بھی حیران. وہ دیہاتی نے کیا کہا؟ آپ آئندہ سوال پوچھو، اس سے پہلے میں نے ایمان قبول کر لیا. بولو سبحان اللہ. میں نے ایمان، ہمارے نبی نے کہا ایمان تو تم نے قبول کر لیا، لیکن میرا دوسرا سوال ہے من انا. ہمارے نبی نے فرمایا اس دیہاتی سے اب تو ماشاءاللہ تم صحابی بن گئے، ایمان لے آئے، لیکن تم نے گالی دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تم نے مار دھاڑ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب میں پوچھ رہا ہوں اس جانور سے من انا، میں کون ہوں؟ یہ جانور بتائے گا کہ میں کون ہوں. بس ہمارے نبی نے پوچھا اور وہ جانور نے جواب دیا. پہلا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ سب سے پہلا جواب انت سید المرسلین. سبحان اللہ. انت سید المرسلین. پہلا جواب جانور نے دیا. اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اللہ نے سب کو مقتدی بنایا. میرے مصطفیٰ تم کو سب کا امام بنا دیا. وہ جانور کا دوسرا جواب انت رحمت للعالمین. اللہ نے ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب سننا، اسی جواب کے لیے میں نے واقعہ سنایا. اب وہ جانور کا جواب سننا. میرے بچوں جو مدرسے میں پڑھتے وہ بھی سنیں، باہر آنے والے مہمانان بھی سنیں. اصل واقعہ کو بیان کرنے کی وجہ یہ جواب ہے. جانور نے آخر میں کیا کہا؟ اس کے بعد وہ جانور واپس چلا گیا. کیا جواب دیا؟ قد افلح من زکا محمدا. پڑھو قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. وہ جانور نے جواب دیا سنو، قیامت تک آنے والے سنو، وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا. وہ برباد تباہ جہنمی ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تار تار کر کے توڑ دیا. میرے پیارو اسی لیے واقعہ سنایا تھا. ہم سب کے لیے ضروری ہے ہمارے آقا، بولو کون؟ محمد الرسول اللہ. اور میرے پیارو ڈھونڈو کہ ہم ہمارے نبی کو راضی کر رہے ہیں یا ہمارے نبی کو ناراض کر رہے ہیں. میں بچوں سے کہوں گا آپ سنتوں کا اہتمام کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، آنا کیسا، جانا کیسا. دیکھو مدرسے میں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں. ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے پریکٹیکل عمل کرنا. پڑھنے کا ثواب ہے، پریکٹیکل عمل کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید.
شہید. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کر لیا، جس نے میری سنت کو یعنی پریکٹیکل کر لیا، ہمارے نبی فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. آپ سب نے ایک بہت بڑے امام کا نام سنا ہوگا، امام ابو داؤد. کیا نام بولو؟ امام. پبلک شاید نہ سنے، بچوں نے سنا ہے. بولو امام ابو داؤد. دیکھو سنتوں پر کیسا عمل تھا. امام ابو داؤد کی عمر ہوگی 75 75 80. اس زمانے میں کشتی میں سفر ہوتے تھے. اب امام ابو داؤد کشتی میں بیٹھے، لمبی چوڑی کشتی ہے اور وہ کشتی جا رہی ہے. اچھا سامنے سے ایک بہت بڑی کشتی آ رہی ہے، جیسے آپ نے راستے پر دیکھا ہوگا ایک ٹرک یہاں سے جا رہا ہے، ایک ٹرک وہاں سے آ رہی ہے، ایک ٹرین یہاں سے جا رہی ہے، ایک ٹرین وہاں سے آ رہی ہے. تو امام ابو داؤد جو کشتی میں بیٹھے ہیں وہ اس طرف جا رہی ہے، سامنے سے کشتی آ رہی ہے. اب سامنے جو کشتی ہے نا، سامنے جو کشتی ہے اس میں کسی کو چھینک آئی تو کیا کہنے کا؟ بولو نا کیا کہنے کا؟ تو جس کو چھینک آئی وہ جوان سامنے، وہ اس نے آ کر کے چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ. بولو کیا کہا؟ اچھا جب چھینکنے والا کہے الحمدللہ، ہم کو کیا کہنے کا؟ ماشاءاللہ. بولو ہم کو کیا کہنے کا؟ اب امام ابو داؤد نے کہا یرحمک اللہ، لیکن امام ابو داؤد بوڑھے تھے، سمجھ گئے میری آواز وہاں پہنچی نہیں ہے، مجھے تو اس کو سنانا ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جب چھینکنے والا چھینکے اور کہے الحمدللہ، آپ اس کے سامنے کہو یار میری آواز تو وہاں پہنچتی نہیں، بوڑھا آدمی. تو امام ابو داؤد نے معاملے کو چھوڑ نہیں دیا. اس سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتی چلتی رہتی ہے. اب ان کی کشتی بڑی، وہ کشتی بھی بڑی، لیکن سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتی چلتی ہے. امام ابو داؤد نے کشتی والے کو بلایا، کہا میرے کو تیری کشتی میں بیٹھنے کا ہے، وہ کشتی تک جانے کا ہے. تو اس نے پوچھا کام کیا ہے؟ کہا کام 1 سیکنڈ کا ہے، پھر واپس ادھر آنے کا ہے. کتنا پیسہ لوگے؟ وہ چھوٹی کشتی والا اس نے کہا جانے کا 1 درہم اور آنے کا، کیونکہ میں آپ کو اپنی کشتی میں بٹھاؤں گا، وہ بڑی کشتی تک لے جاؤں گا، آپ کو جو کام کرنا ہے کریں، پھر واپس میں آپ کو اپنی کشتی میں چھوڑوں گا. تو جانے کا 1 درہم اور آنے کا. امام ابو داؤد نے 2 درہم دیے اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ گئے. جب وہ بڑی کشتی میں گئے اس جوان کو کہا اے جوان کلمہ والے آتستا، تو نے چھینک لی اور تو نے الحمدللہ کہا، میں آیا ہوں تجھے یرحمک اللہ کہنے کے لیے. کہا میں تجھے آیا ہوں یرحمک اللہ کہنے کے لیے. اور فوراً چھوٹی کشتی میں بیٹھے اپنی کشتی میں آئے. جیسے اپنی کشتی میں انٹر ہوئے ہیں غیب سے اللہ کی آواز آئی، یا ابا داؤد اشتریت الجنت بدرہمین. اے ابو داؤد آج تم نے 2 درہم میں جنت کا سودا کر لیا ہے. 2 درہم میں آپ نے جنت کا سودا کر لیا ہے. میرے بچوں اگر ہم سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ جیسے ہم صبح اٹھے تو صبح کی کیا دعائیں ہوتی ہے، شام کی کیا دعائیں ہوتی ہے. یہ تو میں میرے بچوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ مولانا ایوب صاحب یہاں جمع ہیں تو ایک بات میں کہوں گا، ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ایک گناہ، یہ میں بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں، علماء بھی الحمدللہ نہیں، باقی جنتا سے میں کہتا ہوں ایک گناہ ہم کرتے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا وہ گناہ جس کی؟ آپ قرآن پاک اٹھائیں، اگر کوئی مولانا ایوب صاحب ٹائم ہے نا، اگر کوئی زنا کرے اسلامی حکومت اگر کوئی زنا کرے، پہلے معلوم کریں گے شادی ہوئی ہے کہ شادی، اگر شادی ہوئی ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو، شادی نہیں ہوئی ہے تو 100 کوڑے مارو. بھئی آپ نے سنا تھا کبھی اسلامی حکومت میں اگر کوئی زنا کرے، شادی والا زنا کرے تو مار کے ختم کر دو، اور بغیر شادی والا کرے تو بولو نا کتنے کوڑے مارنے کا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بغیر شادی والا زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرانے والی عورت ہو، کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ آگے چلو کوئی چوری کرے، اسلامی حکومت چوری ثابت ہو جائے، کیا کیا جائے گا؟ یہ یہاں تک یہ الٹا ہاتھ یہاں تک، بولو کیا کر دیا جائے گا؟ کاٹ دیا جائے گا. سزا ہے
زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے. کیا سزا ملے گی؟ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ثابت ہو جائے، بولو ہاتھ کو کیا کیا جائے گا؟ زنا کرے تو بولو 100 کوڑے، چوری کرے تو اچھا کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. کوئی کسی کا ناک کاٹے اس کی ناک کو کاٹا جائے گا. قرآن میں لکھا کوئی دانت توڑے اس کے دانت کو توڑا جائے گا. کوئی کسی کے کان پہ حملہ کرے اس کے کان پہ حملہ کیا جائے گا. کوئی کسی کا ہاتھ پاؤں توڑے اس کے ہاتھ پاؤں کو توڑا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. اللہ نے فرمایا سب کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن ایک گناہ بہت خطرناک ہے میرے پیاروں. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کو 100 کوڑے مارو. کون سا گناہ معلوم؟ میری عام پبلک سنے، وہ ہے ویاج کا کاروبار، سود کا کاروبار، انٹرسٹ کا کاروبار، جس کو قرآن کریم نے ریبا کہا. ریبا عربی میں ریبا، اردو میں سود، انگلش میں انٹرسٹ، اور ہماری زبان میں ویاج کا کاروبار. اتنا خطرناک ہے میرے پیارو کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے رحم والا کوئی نہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت اٹھاؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر میں جائے، ایسا کوئی کرے گا نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے گھر میں جائے اور اپنی ماں کے کپڑے اتارے، اپنی سگی ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ روزانہ زنا کرے، کرتے کرتے 36 مرتبہ پہنچ جائے. ماں کے کپڑے اتارے، ماں سے زنا کرے اور کرتے کرتے 36 مرتبہ زنا کرے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ میرا امتی اتنا گنہگار نہیں ہے، اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو 1 روپیہ سود کا ویاج کا اپنے پیٹ میں اتار لے ہوئے. یہ میں نہیں کہتا، بولو کہنے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ. اور ہمارے نبی کی کوئی بات غلط نہیں، بولو نا کوئی بات غلط. کل رات کو بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، قسم اللہ کی 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو نبوت ملی، اس کے بعد سے ہمارے نبی نے جو فرمایا، جو کہا، اللہ نے کہہ دیا زبان آپ کی ہوگی، کلام تو میرا ہوگا. بولو زبان آپ کی ہوگی، کلام. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہاں جب کچھ کہتے تھے صحابہ کرام لکھتے تھے. بولو صحابہ کرام، جیسے آپ نے مدرسے میں دیکھا ہوگا مولانا پڑھاتے ہیں تو سارے بچے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے. تو اللہ کے رسول پڑھاتے تھے، صحابہ کرام لکھتے تھے. ایک چھوٹے بچے حضرت عبداللہ بن عمرو، بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن عمرو، وہ بھی لکھتے جائے لکھتے جائے لکھتے جائے لکھتے جائے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو باہر نکلے تو کچھ صحابہ نے ان کو پکڑا، کہا کیا ہے، کیوں لکھتے رہتے ہو، کیوں لکھتے رہتے ہو؟ ارے کبھی نبی غصے میں کوئی بات کہتے، کبھی مسکراتے مسکراتے کوئی بات کہتے اور تم اس کو لکھ لیتے ہو. ارے غصے والی بات تھوڑی لکھنے کی ہوتی ہے، مسکرانے والی بات تھوڑی لکھنے کی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ چھوٹے بچے تھے، رونے لگے. روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کچھ لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ کبھی آپ غصے میں کوئی بات کہہ دیتے، کبھی آپ ہنستے ہنستے کوئی بات کہہ دیتے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا لکھو لکھو، لا یخرج منہا الا حق. لکھو، اگر غصے میں کہوں یا ہنستے ہنساتے کہوں، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جو ویاج کا کاروبار. اور ایک بات کان کھول کر سنو، بعد میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے، اگر میرے دوستو ویاج کا پیسہ اگر ہماری بیٹی کے پیٹ میں اترا، ہمارے بیٹے کے پیٹ میں اترا، ہمارے پیٹ میں اترا، کل ہماری بیٹی غلط راستے پر ہو، بیٹا غلط راستے پر ہو، ہم لوگوں سے کہتے میری بیٹی آوارہ ہو گئی، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، غیب سے آواز آتی ہے بیٹی آوارہ نہیں ہوئی. اے باپ، تو نے جو سود کا پیسہ ویاج کا اتارا تھا، جس نے اس کو غلطی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. تو میں پھر کہوں گا، ویاج کے لیے قرآن اٹھاؤ. ہاتھ کاٹنے کا حکم، کوڑا مارنے کا حکم، تو کیا حکم ہے؟ سن لو کیا حکم ہے. کوڑا مارنے کا حکم نہیں، ہاتھ کاٹنے کا حکم. کیا حکم ہے؟
سورہ بقرہ میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے، ریاج کا کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کوڑا نہیں مارا جائے گا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کہتے آجا، قیامت میں آجا، میں اور میرا نبی تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں اور میرا نبی تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم دنیا میں کسی بڑے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی کوئی بڑی ڈگری والا آ جاوے ہمارے مدرسے میں، لڑائی کریں گے ہم اس کے ساتھ؟ ہم دنیا کے کسی بڑے سے جنگ نہیں کر سکتے۔ قیامت میں اللہ کہتے سودی کاروبار والا آئے گا، کہوں گا دنیا میں تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آج میں اور میرا نبی تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتے سودی کاروبار سے بچ جاؤ، نہیں بچو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور بولو قیامت میں کس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کیا، اب ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں میرے بچوں، میں وہاں ہمارے مدرسے میں بھی کہتا ہوں، یہ مولانا ایوب کا مدرسہ بھی ہمارا ہی ادارہ ہے، میں بہت کھل کر ایک بات کہوں گا، ہمارے سارے طلبہ کرام اور ساری ہماری جنتا الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں۔ بولو نماز۔ ایک بات سن لو، آخری بات، پتے والی بات، بولو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے بچے مولانا ایوب صاحب جب چھٹی ہوتی ہے، بھائی بقرہ عید کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، ششمائی کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، رمضان کے موقع پہ چھٹی ہو جاتی ہے، اب گھر جا کے نماز چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ جو گھر جا کے نماز چھوڑتا ہے نا، مدرسے میں جتنی نماز پڑھا قبول نہیں، کیونکہ مدرسے میں تو نے نماز پڑھا تھا کسی استاد کو بتانے کے لیے، مار سے ڈر کے لیے، فائن اور پینلٹی کے ڈر کے لیے پڑھا۔ اگر اللہ کے لیے پڑھا ہوتا تو جو اللہ یہاں پر ہے وہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے میں تمام سے کہوں گا، دیکھو بہت سارے بچے ایسے ہوتے کہتے مولانا میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ اچھا کتنے بچے ایسے ہوتے نا سبق یاد ہو گیا، بولو سبق یاد، لیکن جب استاد کے سامنے آیا اب لڑکھڑاتا ہے، سنا نہیں سکتا، استاد ناراض ہوتے، نالائق، کم بخت، محنت نہیں کرتا، رات کو 12 بجے تک بیچارہ پڑھا تھا۔ ایسے بچے ہوتے ہیں، میں بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہوں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا، میرے سارے بچوں بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ کیا عمل کرنا معلوم ہے؟ جب آپ کو موقع ملے ایک وضو کر لینا، بولو موقع ملے کیا کر لینا؟ وضو کر لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اور پھر اللہ کے سامنے رو کر کہنا اللہ میرے کو حافظ بننا ہے، اللہ ماں کو چھوڑ کر آیا، اللہ ابا کو چھوڑ کر آیا، اللہ بہت دکھ اٹھا کر آیا، اللہ تیرا قرآن میرے سینے میں اتار دے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھتے جاؤ، قسم اللہ کی اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ کریں گے، بولو سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی پبلک سے بھی کہوں گا نماز، بولو کیا پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا پڑھیں گے؟ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، میں شارٹ میں جا رہا ہوں، صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ہمارے نبی نے جہنم کا ذکر کیا۔ بولو کس کا ذکر کیا؟ اچھا جہنم کا ذکر کرتے 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 ہمارے نبی نے فرمایا سب سے خطرناک جہنم آخری، بولو سب سے خطرناک جہنم۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیون، پورا مجمع بولے غیون وہ نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آخری جہنم میں عذاب کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اتنا خطرناک عذاب ہوگا، وہ جہنمی کے بدن پہ کپڑا نہیں، جو چتھڑا ہوگا وہ دنیا میں لائے تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جائے۔ وہ جہنم میں جو لوہا ہوگا، لوہا اس کو پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ کے پہاڑ چورے چورے ہو جائے۔ وہ جہنم میں جو پانی پینے کو دیا جائے گا، وہ پانی سمندر میں ڈالے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ تو صحابہ گھبرانے لگے، اللہ کے رسول آخری جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا۔ کون؟ حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، اتنا کہا۔ پھر ہمارے نبی رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے بتایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت وہ بھی اسی جہنم۔ ابھی تو ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کچھ کہنا چاہتے تھے، حضرت جبرائیل آئے، کہا کسی کو کہو، کچھ نہ کہے
آپ نے کہا اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ آج بھی قرآن کریم اٹھاؤ، پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر، اللہ نے یہ بات لکھی ہے، بے نمازی مرد بے نمازی عورت آخری جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ صاف فیصلہ، جو ایک بھی نماز کو چھوڑے گا، قضا نہیں کرے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، اس جہنم میں جائے گا جو جہنم میں فرعون، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، امت کا بے نمازی۔ اس تو میرے پیارے توبہ کر لو، آج سے پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ سب پڑھیں گے نہ پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ وی آج کے کاروبار سے توبہ کرے، ہمارے بچے اور سب لوگ سنتوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ ہمارے مولانا ایوب صاحب کو جزائے خیر دے، جتنا انہوں نے میرے کو نچوڑا 30 سال میں کسی نے نہیں نچوڑا۔ یہ اجمیر میں چوتھے بیان کے لیے کھڑا ہوا، جبکہ مولانا قاعدہ بنا ہوا ہے ہمارا شاہ نواز، یہ ڈھیلا پڑ گیا، ورنہ قاعدہ بنا ہوا ہے کہ ایک بیان۔ اور قاری صاحب بھائی میں بھی شوگر والا، پریشر والا، ہارٹ والا، یہ ہمارا حاجی جنید ہے نا، یہ بڈھا بڈھا دکھتا ہے لیکن بہت جوان ہے۔ اس کو میں نے عجیب دیکھا، مولانا ایوب دعا کرو، ہم سب بڑھاپے کی طرف جاتے، یہ ریورس جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ ارے کام اس کو پوچھو اس کا سرنیم کیا ہے؟ اس کا سرنیم میمن ہے نا، میمن۔ تو حاجی جنید اورا والا، کیا حاجی جنید اورا والا، بہت اچھا سرنیم ہے، میں نے بدل دیا، میں نے کہا حاجی جنید عورت والا۔ تو یہ اللہ ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ لیکن مولانا ایوب صاحب پہلی مرتبہ برداشت کر لیا، یہ چوتھے بیان کے لیے میرے کو کھڑا کر دیا اللہ مولانا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولانا ایوب صاحب کے مدرسے میں آیا، اور میں خود اپنے مدرسے میں بھی رہتا ہوں، اور بہت سارے مدرسوں میں جانا ہوتا ہے، لیکن نمبر 1 اگر میں دوں گا تو مولانا کے مدرسے کو عطا کروں گا، کیونکہ یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس نے ہمارے برسوں کے ارمان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ 2 سمندروں کو، دین اور دنیا دونوں کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ اس مدرسے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اگر ہم، میں اور آپ ان بچوں کو، ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے نا، وہ نظر بھی ہم کو جنت تک لے کر چلی جائے گی۔ تو میرے پیارو، اب ہماری یہ آخری ملاقات، اب معلوم نہیں بعد میں کبھی ملاقات ہوئے نہ ہوئے۔ ایک بات میرے بچوں یاد رکھنا، اپنی زندگی میں سب برداشت کرنا، مگر نماز جائے اس کو برداشت۔ دیکھو تم نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آپ کا برائٹ فیوچر۔ اصل میں دھوکہ ہوتا ہے مولانا۔ اب یہ لوگ دیکھتے نا، کوئی بڑے مولانا آئے، اب بڑے مولانا آئے تو یہ ہمارے بچے دیکھتے، واہ واہ کیا کپڑا پہن کر آیا ہے، کیا کشیدہ اوڑھ کر آیا ہے، اور اس کے بعد میں دیکھتا اوہو گاڑی لینے کے لیے آ گئی ہے۔ چاروں طرف سے بچے سلام سلام کرتے گئے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے ہماری اس وقت کی زندگی مت دیکھو، اس وقت کی زندگی دیکھو۔ حضرت خواجہ سراج الدین، ان کا ایک جملہ ہے، اگر کسی طالب علم کو بہت آگے بڑھنا ہے تو پہلے ڈنڈے پھر انڈے، پہلے ڈنڈے یعنی اساتذہ کی سختی اور پھر انڈے۔ مولانا ایوب نے اس پر پورا عمل کیا، اپنے زمانے میں ڈنڈے کھائے ہوں گے اور اب انڈے کا بزنس شروع کر دیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کی سنت باقی ہے، ادا کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، إن دين الإسلام دين تكافل وتراحم وتعاطف وشفقة ومعاملة وإحسان. عمل على ذلك أولو العزائم أسلافنا الكرماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمحدثات والسيئات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيض
إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعالوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے. اللہ تعالیٰ سب کی نماز کو قبول فرمائے. پانی دینا تھوڑا. اقامت شروع کروائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت
ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بھائی یہ چار بیٹے حافظ، ایک پوتا حافظ. آج وہ ابا کہو دادا کہو مرحوم سبراتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. مرحوم سبراتی خان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. جمعہ کا مبارک دن ملا. دعا کرو اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے. اور سب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ
وصحبه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ معاف کر دے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ اللہ تو نے ستاری کا پردہ ڈالا ہے، ورنہ کوئی ملاقات کو بھی تیار نہ ہو، کوئی کھلانے پلانے کو بھی تیار نہ ہو۔ اللہ تو رحمان، اللہ تو رحیم، اللہ تو کریم، اللہ ساری دنیا ہم کو بہت اچھا سمجھتی ہے، اللہ تو جانتا ہے، بس اللہ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ مہمانان رسول ہے، ہم بیمار ہیں، ہم مسافر ہیں، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ تیری رحمت والی بارش عطا فرما دے، موسلا دھار بارش عطا فرما دے، نافع بارش عطا فرما دے، نقصان دینے والی ہواؤں سے، نقصان دینے والی بارشوں سے اللہ کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں روزی میں پریشان، اللہ بے حساب حلال روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں اللہ قرضے اتار دے، اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنے سینے میں دکھ لے کر چلتے ہیں، اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، سب کے ٹینشن کو ختم کر دے، سب کے غم کو خوشی میں بدل دے، اللہ سارے محکموں کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے، حاسدوں کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے، شیطان کے دھوکے سے، نفس کے دھوکے سے اللہ حفاظت فرما دے۔ اللہ جو باتیں کہی گئی مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے۔ اللہ جمعہ کے بعد کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ ہمارے مرحوم سبراتی خان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اور اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، یہاں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کی ماں دور ہے، ان کے ابا بھی ان سے دور ہے، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کے دل کو خوش کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ جو میری طرح یہاں بیٹھے ہیں، ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، اللہ ہر جمعہ کو ماں بہت یاد آتی ہے، ابا مرحوم بہت یاد آتے ہیں، الہ العالمین جن کے اماں ابا نہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، سب کی قبر کو نور سے منور فرما دے، سب کی قبر کو عطور سے معطر فرما دے۔ اللہ وہ ماں جس نے ہمارا بہت خیال رکھا، وہ ابا جو کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، اللہ دونوں کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائیو ہم کو سفر کرنا ہے اور بہت جلدی سفر کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کو کہوں گا کمرے میں جا کر اپنی سنت نوافل ادا کریں تاکہ وقت کے اوپر سب روانہ ہو جائے، راستہ بنا دے، اور سب بچوں کو اور آنے والے ہر مہمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جواب دے دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم۔